اللہ للہ الحمد نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم زدنا ایمانا ویقینا وعلما وفہما بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم نفعنا اللہ وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والہادی الى صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم اللہم زدنا ایمانا ویقینا وعلما وفہما سورہ نساء کا 17واں رکوع تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا 16 رکوع مکمل ہو چکے تھے اور آگے
4 رکوع باقی ہیں۔ گزشتہ رکوع نمبر 16 میں یہ بتایا گیا کہ اہل ایمان کو کسی کی ناحق ہمدردی اور حمایت نہیں کرنی چاہیے، ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور دوسروں پر الزام لگانا، تہمت اور بہتان، اہل ایمان کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور 17 نمبر رکوع میں اللہ تعالیٰ کے ایک فضل کا ذکر ہے، اللہ کی ایک رحمت کا ذکر ہے جو اس نے خصوصی طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے کچھ خاص فضل ہیں، اللہ کی خاص رحمتیں ہیں۔ اور انبیاء کرام جتنے نبی اور رسول آئے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مہربانی، اللہ کا فضل، اور وہ اللہ کی مہربانی نبیوں اور رسولوں پر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناراضگی والے ہر کام سے، گناہ سے نبیوں اور رسولوں کو محفوظ اور معصوم رکھتا ہے۔ تو عصمت انبیاء جس کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے، اس کو ہر اس کام سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ایسے کام نہیں کرتے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ انبیاء کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، واجب ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی ضروری ہے کہ انبیاء کرام برے کاموں سے محفوظ ہوں اور معصوم ہوں، تاکہ تبلیغ دین میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اگر اعلان نبوت سے پہلے اور 40 سال سے پہلے ان سے کوئی گناہ ہوتے رہے اور لوگ واقف ہوں، اور جب وہ اعلان نبوت کرے اور لوگوں کو برائی سے منع کرے، تو کوئی بھی بندہ اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں، ہمارے سامنے آپ نے یہ برائیاں کی ہیں اور آج آپ ہمیں منع کر رہے ہیں۔ تو اس سے جو نبوت کا مشن ہے اس پہ فرق آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ انتظام فرماتا ہے کہ نبیوں کو شروع ہی سے ہی اللہ معصوم رکھتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا خاص فضل اور اللہ کی عنایت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو منافقوں کی ایک جماعت نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکائیں اور گمراہ کریں۔
وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو، اور وہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ آپ پر اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جس کے ساتھ ہو، دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر اللہ کا فضل، اللہ کی عنایت ساتھ نہ ہوتی، پھر تو منافق اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتے، لیکن اللہ کے فضل نے، اللہ کی عنایت نے منافقین کے سارے منصوبوں کو ناکام کر دیا، ان کے سارے منصوبے فلاپ ہو گئے، فیل ہو گئے۔ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی عنایت جس کے ساتھ ہو، بڑے سے بڑا دشمن بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَأَنزَلَ، اور اللہ نے نازل کیا، انزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا اور حکمت کو۔ اللہ کا آپ پر ایک کرم اور مہربانی اور فضل یہ ہے کہ اس نے آپ کو حکمت بھی دی کتاب کے ساتھ ساتھ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو اللہ نے وہ علم دیا جو علم پہلے آپ کے پاس نہیں تھا، جو آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے اس سب چیزوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ آپ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات کو عرش کے نیچے سے ایک قطرہ میرے حلق میں ڈالا گیا تو جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہونے والا تھا، اللہ نے اس کا علم مجھے عطا فرما دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ آپ کو سکھا دیا۔ ما جو ہے یہ عموم کے لیے ہے، ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ عطا فرما دیا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّ، کہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینوں کے اندر محسوس کیا۔ اپنے سینے کے اندر دو چھاتیوں کے درمیان میں نے اس ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ علمت ما فی السماوات وما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ علم تھا
اور زمین و آسمانوں میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا فرما دیا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے جس سے نبی پاک علیہ السلام پر اللہ کا جو یہ خاص فضل تھا، جس کا ذکر سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 113 میں ہے۔ علم کے حوالے سے جب کوئی بات کی جاتی تھی تو آپ علیہ السلام کو جلال آتا تھا۔ کوئی اگر یہ کہتا کہ آپ یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، تو آپ کو جلال آتا تھا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو عطا فرما دیا، تو آپ کا کسی چیز کو جاننا یہ اللہ کی عطا سے ہے، تعلیم سے ہے۔ تو جو بندہ آپ کے علم پر اعتراض کرتا گویا وہ اللہ کے فضل و عطا پر اعتراض کرتا، اس پر آپ کو جلال آتا تھا۔ بخاری ہی کے اندر روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ جو کچھ کسی نے مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لے۔ پھر آپ بتاتے گئے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر اور عصر سے مغرب تک مسلسل آپ نمازوں کے وقفے کے علاوہ سارا دن بیان فرماتے رہے، قیامت تک ہونے والی ہر چیز کا بیان فرما دی۔ اور اس کے راوی صحابی کہتے ہیں کہ بعد میں جب کوئی واقعہ پیش آتا، ہم میں سے جس نے وہ جو جتنا یاد رکھ سکتا تھا یاد کیا، تو ہمارے سامنے کوئی واقعہ پیش آتا تو ہم سمجھ جاتے اسی طرح رسول کریم نے بیان فرمایا تھا۔ عبداللہ بن حذافہ ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے، ان کی والدہ صاحبہ پر کوئی الزام لگاتے تھے۔ عربوں میں جب کسی بچے کے بارے میں یہ شک ہوتا کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو پھر قیافہ شناسوں کو بلایا جاتا، وہ بچے کے اعضاء، اس کی آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، جسم کے اعضاء دیکھ کر اپنے علم کے بنا پر، قیافے کی بنا پر، اپنی سمجھداری کی بنا پر بتاتے تھے کہ یہ کس خاندان سے اور کس کا بچہ ہے۔ تو عبداللہ بن حذافہ جو تھے، ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا، تو قیافہ شناس نے انگلیاں دیکھ کر یہ بتایا تھا کہ یہ حذافہ کے بیٹے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک علم ہے، ظنی ہے، اندازے پر ہے، اٹکل پچو ہے، لوگوں کے ذہن میں پھر بھی بات رہ جاتی تھی۔ تو آپ بیٹھے تھے، جب حضور نے فرمایا آپ پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، تو یہ ابن حذافہ عبداللہ جو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا من ابی، یا رسول اللہ بتائے میرا باپ کون ہے۔ اب اس سے صحابی کا جو عقیدہ دیکھیں، یہ ایک پردے کی بات ہے اور یہ تنہائی کی بات ہے، عام بات نہیں ہے۔ سوال تو مشکل ہے نا کہ میرا باپ کون ہے آپ بتائیں، تو آپ نے فوراً فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ سرکار بہت جلال میں ہے، تو آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور واسطہ دیا کہ یا رسول اللہ بس کر دے، بس کر دے، بس کر دے۔ آپ فرماتے جاتے تھے جو پوچھنا ہے پوچھو مجھ سے، چونکہ آپ کا علم فضل الہی سے تھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو اس کا علم دے دیا، اور یہ آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے۔ عائشہ بیضاوی میں شیخ زادہ
اور امام شہاب خفاجی، ان دونوں نے بیضاوی کی شرح لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ علم اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اور بھی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن مقام امتنان میں اور مقام احسان میں اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر فرمایا کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو علم کی نعمت عطا فرمائی۔ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا کلام ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وأن العلم يبقى لا يزال۔ فرماتے ہیں کہ ہم تقسیم کرنے والے کی اس تقسیم پہ خوش ہیں، ہم اس ذات کی تقسیم پہ خوش ہیں کہ اس نے جاہلوں کے حصے میں مال رکھا اور ہمیں اللہ نے علم عطا فرما دی۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب۔ فرمایا جو مال ہے یہ قریب فنا ہو جانے والا ہے، جتنا کسی کے پاس تھوڑا مال ہو یا زیادہ مال ہو یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ وَأَنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، لیکن علم ختم ہونے والی چیز نہیں، علم باقی رہنے والی چیز ہے۔ آپ نے کسی کو علم سکھا دیا یہ آگے چلتا رہے گا، کوئی لکھ دیا اس سے لوگ استفادہ کرتے رہے۔ علم کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اے رسول، یہ جو لوگ آپ کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں، منافقین، ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اس میں بھلائی نہیں ہے۔ جو الگ ہو جاتے ہیں اور تنہائیوں میں آپ کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ہاں وہ لوگ جو نیک نیتی سے الگ ہو لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ان کا جذبہ نیک ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اہل ایمان جو الگ ہو کر کوئی بات کرتے ہیں جس میں اللہ رسول کے خیر خواہی کی بات کرتے ہیں رسول کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے ان کے لیے کوئی بھلا چاہتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اصلاح بین الناس، اور لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کے درمیان صلح چاہتے ہیں، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم عنقریب ان کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو بندہ اپنے لیے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت پہ ڈٹا رہے، اس کے لیے حق واضح ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا اور روشنی دی، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ حق ہے، رسول جو کہتا ہے وہ سچ ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی راہ سے ہٹ کر چلے، حق اس کے سامنے واضح ہو جائے، اس کو معلوم ہو، نشانیوں سے پتہ چلے یہ اللہ کے رسول ہے،
سورہ بقرہ میں اب پڑھ کے آ چکے ہیں. فرمایا جن لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو کتاب کا علم عطا فرمایا، تورات کا، انجیل کا، ان میں سے بعض لوگوں کو ایسے یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، جس طرح اپنے بچے کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ میرا ہی بچہ ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی جن کے پاس کتاب کا علم تھا اور صحیح جانتے تھے تورات اور انجیل کو، ان کے سامنے اتنی واضح نشانیاں تھیں، وہ جانتے تھے اللہ کے رسول ہیں. ایسے کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ اپنے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے. صاحب تفسیر خازن امام علاء الدین علی بن محمد البغدادی اس آیت مبارکہ کے تحت لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہ یہود کے بڑے عالم تھے. ایمان جب لائے، مدینہ طیبہ میں سرکار سے ملاقات ہوئی اور جب سرکار کو دیکھا تو ایمان لے آئے. یہ بہت بڑے عالم تھے یہود کے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس طرح یہ یقین کیا کہ محمد بن عبداللہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ تو کہنے لگے جب پہلی مرتبہ میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو میں سمجھ گیا ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، ایسا پر نور اور رونق والا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. یہ آسمانی کتابوں کو جاننے والے تھے. ایمان لانے کے بعد ان کا تیقن، ان کا یقین مزید بڑھتا گیا، ایمان مضبوط ہوتا گیا. اور ایک دن فرمانے لگے حضرت عمر فاروق سے کہ اپنے بچے کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے کہ میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی نبوت اور سچے رسول ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خوشی میں اٹھ کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا کہ جب حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کی یہ بات ان سے سنی، رفعت شان کو سنا، مقام کو سنا، فرمایا مجھے اتنا یقین ہے اور پختہ میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. بچے کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں آئے کہ میری اہلیہ نے کوئی گڑبڑ کر دی ہو، خیانت کر دی ہو، لیکن محمد رسول اللہ کی نبوت میں مجھے کوئی شک نہیں. تو ایسے لوگ بھی تھے جو حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کرتے تھے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کی نافرمانی کرے، ان کی مخالفت پہ ڈٹا رہے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اپنے لیے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر چلے. جو ایمان والے جس راستے پہ چل رہے ہیں، جس یقین اور اعتماد کے ساتھ وہ ایمان لا چکے ہیں، یہ ایمان کو قبول نہ کرے اور مخالفت پہ ڈٹا رہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی راہ پہ ڈالیں گے جو اس نے اختیار کی، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا مقام ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. زندگی میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو متردد بھی ہوتے ہیں اور حق سے دور ہوتے ہیں،
ایسے موقع دیتا ہے کہ ان کے لیے حق کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. ان کے لیے کوئی نہ کوئی جھلکی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی سمجھ آ جاتی ہے. وہ فیصلے کا وقت ہوتا ہے. اگر اس وقت بھی بندہ تعصب سے کام لے، نفس پرستی سے کام لے، تو وہ ہدایت کی طرف نہیں آتا. نفس آڑے آ جاتا ہے، تعصب آڑے آ جاتا ہے. اب دو بڑے دشمن تھے بدر کے راستے میں، جب حضور علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں ہے؟ مشرکین مکہ میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے. تو دوسرا کہتا ہے تو ایسی بات، لیکن اگر ہم ان کو مان لیں تو ہماری سرداریاں چلی جائے گی، ہمیں کون سردار مانے گا؟ آپ اندازہ کریں کہ ان پر یہ واضح تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن نفس پرستی اور تعصب ان کو حق کو قبول کرنے سے آڑے آ جاتا تھا. ایسوں کے لیے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے.